رانی جنگل میں نہیں آئی تھی اور اسے گھر کی تلاش تھی۔ مجھے اس جنگل میں گھر کہاں سے ملے گا؟ تبھی رانی درخت کے پاس ایک کبوتر کو دیکھتی ہے اور اس کے پاس جاتی ہے۔ میں اس جنگل میں نہیں آئی ہوں اور مجھے انڈے بھی دینے ہیں، تو مجھے گھر کی تلاش ہے۔ اچھا، تو تم اس جنگل میں نہیں آئی ہو، یہاں پاس میں ہی کالو کوے کا گھر ہے، وہ اپنا دوسرا گھر کرائے پہ دینا چاہتا ہے، تو اس سے جا کر بات کر لو۔ آپ کا بہت شکریہ۔ رانی پھر وہاں سے چلی جاتی ہے اور کالو کے گھر پر آ جاتی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ آپ اپنا گھر کرائے پہ دینا چاہتے ہیں، مہربانی کر کے مجھے اپنا گھر کرائے پر دے دیں۔ کیوں نہیں، یہ میرے ساتھ والا گھر خالی ہے، تم وہاں آرام سے رہ سکتی ہو۔ آپ کا بہت شکریہ۔ رانی کالو کے کرائے کے گھر میں رہنے لگتی ہے اور کچھ دن بعد انڈے دے دیتی ہے۔ دوسری طرف کالو کی بیوی گوری بھی انڈے دے دیتی ہے۔ گوری، کچھ دن بعد میری ماں نے ہمارے گھر رہنے آنا ہے۔ میں نے تمہاری ماں کے ساتھ نہیں رہنا ہے، تم انہیں دوسرے گھر میں رہنے کا کہہ دو۔ لیکن وہ تو میں نے اس چڑیا کو کرائے پر دیا ہے۔ تم اس کو گھر خالی کرنے کا کہہ دو۔ دوسری طرف رانی باہر کھانے کے لیے اناج لینے جا رہی ہوتی ہے، تبھی اس کو اپنی ایک پرانی دوست فاختہ ملتی ہے۔ ارے تم یہاں کیسے؟ میں تو بہت دیر پہلے ہی اس جنگل میں آ گئی تھی، میں بھی اس جنگل میں نہیں آئی ہوں۔ اچھا، تو تم رہتی کہاں پہ ہو؟ میں یہاں کالو کوے کے گھر کرائے پر رہتی ہوں۔ کیا تم اس کالو کے گھر میں رہتی ہو؟ اس کی بیوی تو بہت ہی بدتمیز ہے اور وہ کالو بھی بہت خڑوس ہے۔ نہیں، وہ لوگ تو بہت اچھے ہیں، ابھی تمہیں نہیں پتا وہ تمہارے سامنے بھولا بن رہا ہے۔ پھر رانی گھر واپس آ جاتی ہے اور دیکھتی ہے اس کے گھر کالو کوا آیا ہوا ہے۔ جی کالو بھائی، آپ کا یہاں آنا کیسے ہوا؟ رانی، تمہیں یہ گھر خالی کرنا ہوگا۔ لیکن کیوں؟ میں اپنے انڈوں کو لے کر کہاں جاؤں گی؟ وہ مجھے نہیں پتا، تم یہ گھر جلدی سے خالی کرو۔ رانی اپنے انڈوں کو لے کر چلی جاتی ہے۔ یا اللہ، اب میں کیا کروں گی؟ اب میں اپنے انڈوں کو لے کر کہاں جاؤں؟ اور موسم کو دیکھ کر لگتا ہے آج سخت طوفان آئے گا۔ رانی ایک درخت کے پاس جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس درخت میں ایک سوراخ ہے۔ رانی اس کے اندر چلی جاتی ہے اور رات وہیں پر گزارتی ہے۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے، میں آج کی رات یہاں گزار لوں گی اور صبح کسی اور گھر کی تلاش میں نکل جاؤں گی۔ اسی رات رانی کے انڈوں میں سے بچے نکل جاتے ہیں اور دوسری طرف گوری کے انڈوں میں سے بھی بچے نکل جاتے ہیں۔ کالو، یہ دیکھو ہمارے بچے۔ وہ بات کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ اس ٹائم کون آیا ہے؟ کالو، تم جا کر دیکھو کہ کون آیا ہے۔ کالو جب دروازہ کھولتا ہے تو اس کی ماں آئی ہوتی ہے اور وہ اندر آ جاتی ہے۔ میرا بچہ، تو کیسا ہے؟ اور گوری، تم کیسی ہو؟ ماں، ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ کالو، اپنی ماں سے کہہ دو کہ وہ دوسرے گھر میں رہ لے اور میرے بچوں سے دور رہے۔ ماں، آپ کو دوسرے گھر میں رہنا ہوگا۔ لیکن بیٹا، میں اکیلے نہیں رہ سکتی، میری طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ ماں، آپ نے وہاں رہنا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو آپ واپس بھی جا سکتی ہو۔ اس طرح کالو اپنی ماں کو گھر سے نکال دیتا ہے اور کچھ دیر بعد سخت طوفان آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے کالو کا گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ کالو، اب ہم کیا کریں گے؟ مجھے نہیں پتا، ہم نے جو رانی اور ماں کے ساتھ سلوک کیا ہے یہ سب اسی کا صلہ ہے۔ مجھے بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ اس طرح وہ دونوں درخت کے نیچے رات گزارتے ہیں اور دوسری طرف رانی درخت کے اندر تھی، جس کی وجہ سے اس پر طوفان کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے، تو نے میری رات اچھی گزار دی۔ رانی اپنے بچوں کو درخت کے اندر چھوڑ کر باہر گھر کی تلاش میں جاتی ہے، تبھی اس کو وہاں پر کالو اور گوری ملتے ہیں۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ رانی، ہمیں معاف کر دو، ہم نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا۔ ہاں رانی، میں نے تمہیں اور اپنی ماں کو گھر سے نکال دیا، جس کی وجہ سے ہمارا خود کا گھر ٹوٹ گیا۔ تم اپنی ماں سے معافی مانگو، مجھ سے نہیں۔ اس طرح کالو اور گوری اپنی ماں سے معافی مانگتے ہیں اور سب مل کر ایک نیا گھر بناتے ہیں۔